اور سب سے زیادہ نشانہ بناتے ہیں آپ کے کمینے دوست، ٹھیک ہے، اور وہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نہ چھوڑ سکتے، اور جب آپ کو موقع ملتے ہیں پھر آپ ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں سوسائڈ کرنے والا تھا، لیکن پھر میں نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کا RT3 دیکھا اینڈ دیٹ سیو مائی لائف. یار دس کہ کوئی بھی بندہ موٹیویشنل اسپیکر بن سکتا ہے اگر وہ اپنی لائف میں کسی پرابلم کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ اپنا ایکسپیرئنس لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. لیکن یہ ناک آپ کو نہیں بتائے گی کہ آپ کے منہ سے بدبو جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. Hi everyone, welcome to The Loop, and today is number 9. In today's episode, we're going to talk about many multiple things, but ایک چیز جس کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں میجر چیز جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے problems, that how do you deal with problems. نہ جب سے ہم نے یہ سیریز اسٹارٹ کی اور پھر ہم نے کویشچن اینڈ آنسر سیشن اس میں کویشچن اینڈ آنسرس کے اوپر اس کو بیس کیا، تو آئی ریسیوڈ اے لاٹ آف کویشچنز اینڈ وہ سارے کویشچنز موسٹ آف دیم ور بیسڈ آن پیپلز پرابلمز. So instead of answering each and every problem via podcast, what I did was کہ I combined all of them and thought کہ اس چیز جو root cause ہے اس کے اوپر بات کی جائے کہ how do you actually deal with problems regardless of what the nature of the problem is. Look, اگر آپ زندہ ہیں 20-30 سال آپ کے اس دنیا میں ہو گئے ہیں اور آگے انشاءاللہ اللہ کرے آپ کو لمبی عمر لگے، اگر if you're going to be alive for the next 20, 30, 40, 50 years, you will face problems. You may have faced problems in your life before, and you will face more problems. Even if you will face more problems. Problems are going to be part of your life, regardless of what field you're in, regardless of آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے، آپ کس فیملی میں بورن ہوئے. آپ کی پرابلم کی نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے ڈفرینٹ لوگوں سے. شاید آپ کو ان لوگوں کی پرابلمز نہ ہو جو کہ فائنینشلی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے. اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہیں آپ کے پرابلمز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں دین دا پیپل ہو آر ناٹ اسٹیبل، لیکن پرابلمز آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف یور لائف. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ this thing, problems. Now اس چیز کے اوپر میں اس سے زیادہ نہیں ایمفسائز کر سکتا، اس سے زیادہ میں اس کو سمرائز نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کو پرابلم ہے آپ کی لائف میں تو you have got to do something about it. کیونکہ پرابلم بیسیکلی ریزلٹ کرتا ہے in a lot of discomfort in your life, as you would know. And اس discomfort سے a lot of emotions arise, as you would know. ٹھیک ہے، ان ایموشنز سے ڈفرنٹ سورٹ آف بیہیویئرز ارائیو ایز یو وڈ نو اینڈ یو وڈ ہیو ایکسپیرینسڈ. سو اس چیز کو بیسیکلی بریک کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا جب آپ اس پرابلم کے بارے میں کچھ کریں گے. ناؤ سم آف دا پرابلمز مے بی کیا کہتے ہیں the things that are in your control and some of the problems may be that are out of your control. For example, خدا نخواستہ if somebody dies and that is your problem, so that thing is out of your control. ٹھیک ہے. فار another example, ڈیتھ کی ایگزامپل نہیں دیتے، کوئی اور ایگزامپل دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک زمیندار ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں آپ نے فصل اگائی، یو واٹرڈ دیٹ کیا کہتے ہیں کراپس، اور پورا ٹائم لگایا، پوری محنت لگا دی، پورا سال لگا دیا، اور جب وہ اس کی کٹائی کی باری آئی تو نیچرل ڈیزاسٹر ہیپنڈ، اس کے اوپر اتنی زیادہ بارش سیلاب آیا کہ آپ کی فصل خراب ہو گئی. ٹھیک ہے نا، دیٹ تھنگ از ناٹ ان یور کنٹرول. اس کو واٹر کرنا، فصل کا خیال رکھنا، ایوری تھنگ واز ان یور کنٹرول، بٹ سیلاب کا آنا واز ناٹ ان یور کنٹرول. ہاؤیور جب سیلاب آنے لگا اور آپ جو کچھ چیزیں بچا سکتے تھے، فار ایگزامپل آپ کچھ اسٹیپس لے سکتے تھے، تو وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں تھیں. سو یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ پرابلم میں کچھ پرابلمز آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. کچھ پرابلمز ایسے ہوں گے کہ جس کا کہ کچھ آسپیکٹ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ آسپیکٹس آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جو پرابلمز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو آپ اٹھیں اینڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس اینڈ سالو دیٹ پرابلم. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں اس کو ایزیلی سمرائز نہیں کر سکتا. آپ کے لائف میں پرابلم ہے، گو ٹیک اے اسٹینڈ، do whatever it takes and solve that problem. اگر پرابلم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر بھی ایک چیز ہے جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہے اینڈ دیٹ از یور رسپانس. فار ایگزامپل سیلاب کا آنا آپ کے فصلوں کے اوپر واز ناٹ ان یور کنٹرول، لیکن اس ٹائم پہ کچھ اسٹیپس لینا تاکہ آپ کچھ فصل کو بچا سکیں، کچھ اسٹیپ ایسے لے سکیں کہ آپ اگر فصل کو نہ بچا بھی نہیں پائے، فار ایگزامپل کچھ آپ ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ اس کرائسس سے، ان دا ویک آف دیٹ ڈیزاسٹر، اس کرائسس سے آپ نکل آئیں. ٹو تھنگس.
do whatever it is in your control to get out of that problem. Number 2, if it's not in your control, आपका response उस time पे कैसा है, that determines a lot, like in terms of your future life. ठीक है, आपका attitude, and यहाँ पर attitude की बात आती है. लोग अक्सर पूछते हैं कि यार ये एटीट्यूड है क्या चीज़. मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से बयान करता हूँ, और वो ये है कि इट्स एन ऑटोमेटिक मेंटल रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन. एक सिचुएशन आई, कंट्रोल में थी नहीं थी, आपकी सिचुएशन में मैं थी, तुम थी, कौन था, वो क्लिप मुझे याद आ गया. आपकी सिचुएशन आई, आपके कंट्रोल में थी नहीं थी, डजंट मैटर, लेकिन हाउ यू मेंटली रिस्पॉन्ड, ऑटोमेटिकली जो आपका मेंटल रिस्पॉन्स होता है उसमें, दैट इज़ बेसिकली योर एटीट्यूड. कि कुछ लोगों का ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स होता है कि यार अब कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो गया, फाइनेंशियली भी बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया. ठीक है, ये एक एटीट्यूड है. एक दूसरे बंदे की उसी प्रॉब्लम में, उसी सिचुएशन में अंदर से आवाज़ आती है कि यार आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल. तो ये एक डिफरेंट ऑटोमेटिक मेंटल रिस्पॉन्स है. दोनों ने अभी कुछ किया नहीं है, लाइक दोनों अभी उस सिचुएशन में हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, लेकिन एक के अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा. ठीक है, बाद में होगा नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन उस टाइम पे दूसरा बंदा सेम सिचुएशन में कहता है कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है, मेरी फैमिली है, मुझ पे लोग डिपेंडेंट है, मेरा सब कुछ सब मेहनत जो है मेरी ज़ाया हो गई है, लेकिन आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. सो दिस इज़ बेसिकली एन ऑटोमेटिक मेंटल रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन. और बात असल में ये कि ये 1-2 दिन में नहीं होती. जो बंदे के अंदर से आवाज़ आ रही है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, वो यहाँ तक पहुँचा है ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ मेंटल प्रोग्रामिंग, जो कि सोसाइटी से, वो किस घर में पला है, किस माहौल में पला है, किस किस्म का मीडिया देखता रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो, और किस किस्म के हालात देखें, किस किस्म के ट्रॉमा से गुजरा है, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती है कि उसका एटीट्यूड ऐसा बना है. दूसरा बंदा अगेन, वो शायद डिफरेंट चीज़ों से गुजरा हो, डिफरेंट किस्म की चीज़ें उसको फीड की गई हो, और उसका एटीट्यूड बन गया है कि लाइक आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. ना अगर ये एटीट्यूड बना है फॉर एग्जांपल इन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ मेंटल प्रोग्रामिंग, सो यू डोंट एक्सपेक्ट टू चेंज दैट एटीट्यूड इन अ कपल ऑफ डेज. It's as simple as that. So you need to give it time to change your attitude. And the best way to change your attitude is repetition. You are what you repeatedly do. ठीक है? सिचुएशंस आती हैं, छोटी बड़ी, ज़रूरी नहीं कि बड़े डिज़ास्टर में सिर्फ आप इसको ट्रेन करें. आपकी लाइफ में डे टू डे स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर आप आग बगोला हो जाते हैं, जिसके ऊपर आप हिम्मत हार जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप मैच का इंतज़ार कर रहे हैं और एकदम से बिजली चली गई और उस पर आप आग बगोला हो गए कि यार बिजली जाना वॉज नॉट इन योर कंट्रोल. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मौक़ों पे आप अपने दिमाग को ट्रेन करें, अपने दिमाग को बार बार रिपीट करें. दिन में सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी ऐसे मौके आएंगे जिसमें आप वो क्या कहते हैं अपने एटीट्यूड के ऊपर काम कर सकते हैं, एंड यू कैन चूज़ अ बेटर रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन. ठीक है, जब आप ये रिपीटिशन करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका एटीट्यूड बन जाएगा. फिर जब आपकी लाइफ में क्राइसिस आएगी तो देन यू विल हैव दिस थिंक, यार आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. या तो मैं इस सिचुएशन को टैकल करूँ जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा रिस्पॉन्स करूँ, एक चीज़ अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा रिस्पॉन्स करूँ ताकि मैं उस प्रॉब्लम से निकल आऊँ. ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैंने इसको दोबारा रिपीट किया तो फिर ये रिपीटिशन हो जाएगी और ये फिर मसला होगा. सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने लास्ट 2-3 सालों में एक चीज़ नोट की है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर बहुत मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं. देखिए, इस चीज़ के बारे में बात इसलिए करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें उनमें बड़ी डिस्ट्रक्टिव भी हैं. ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, व्हाट आई बेसिकली बिलीव इन, कि कोई भी बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है अगर वो अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को टैकल करने में कामयाब हो जाए और वो अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करे, रादर देन कि मैं सिर्फ आपको बैठ के स्टीव जॉब्स और क्या कहते हैं क्या यार नाम भूल गया हूँ, मार्क ज़करबर्ग और टेस्ला वाले कौन से, इलन मस्क, इन सब की कहानियाँ सुनाऊँ रादर देन. तो मैं अपने पास, मेरे पास भी कुछ एग्जांपल होना चाहिए. जब आप मेरे पास आएँ तो मैं आपके सामने अपना एक एग्जांपल रखूँ कि यार आई फेस दिस सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन की मैं मिसाल देता हूँ कि आई फेस दिस डिप्रेशन एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड एट द टाइम टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम. सो लोग आपके साथ रिलेट करें और आपसे इंस्पिरेशन लें. ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिवली उसके ऊपर मीम्स बनते हैं तो मैं उन लोगों के ऊपर बात करूंगा क्योंकि मुझे भी इस तरह के, और सबसे ज़्यादा निशाना बनाते हैं आपके कमीने दोस्त.
ٹھیک ہے. اور وہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نہ چھوڑ سکتے ہیں, اور جب آپ کو موقع ملتے ہیں پھر آپ ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ وکٹم بنتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو آپ کو, جو لوگ اس چیز کو فیل کر کے وہ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں, میں ان کے لیے, ان موٹیویشنل اسپیکرس کے لیے, ان ٹرینرس کے لیے بات کروں گا کہ دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو کہ سوسائٹی میں اپنے طور سے دے آر ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرینس, ٹھیک ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دے جسٹ وانٹ ٹو لیڈ اے پیسفل اینڈ ہیپی لائف, اینڈ وہ نہ کسی سے کام رکھتے ہیں, نہ کسی کو برا کہتے ہیں, نہ بھلا کہتے ہیں, بس اپنی چیز میں مگن ہوتے ہیں کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو دس اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دس اینڈ آئی ایم فوکسڈ آن دس. پھر تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ خود کچھ کرتے ہیں سوسائٹی میں بہتری کے لیے, نہ آپ کو کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ پہلی 2 کیٹیگریز میں ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر یو ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرینس, جسٹ کیپ آن ڈوئنگ. جس طرح مجھے اس دن میرے کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ پوڈ کاسٹ کے اوپر بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا دیکھیں پوڈ کاسٹ میں یا ان ویڈیو سے اگر ایک بندے کو, جسٹ سنگل پرسن کو میں سوچنے پہ مجبور کروں اور اس کو میں بدل دوں فار ایگزامپل, تو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد اچیو ہو گیا ہے. جس طرح اس دن مجھے ایک میسیج آیا, ایک ویڈیو سیریز میں نے اسٹارٹ کی تھی RT3 ڈیلی کے نام سے, کہ جو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں 3 منٹ کی ویڈیو ڈیلی ریلیز کروں گا. وہ میں پھر صرف 8 ایپیسوڈس کے 7 ایپیسوڈس کر پایا, اور اس میں مجھے کچھ ویلیو نہیں نظر آئی, نہ کوئی خاص رسپانس آیا, نہ میں اس کے لیے کچھ خاص پریپیئرڈ تھا ان ٹرمز آف کہ ویڈیو بنانا وغیرہ. سو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب اس کے کافی مہینوں بعد مجھے ایک بندے نے میسیج کیا کہ یار آئی واز, بلکہ نہیں, وہ میرے پیج کے اوپر ریکمنڈیشن ہے, دیٹ از پبلک. اس بندے نے اس کے اوپر یہ ریکمنڈیشن چھوڑی ہے کہ یار میں سوسائڈ کرنے والا تھا, لیکن پھر میں نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کا RT3 دیکھا اینڈ دیٹ سیو مائی لائف. یار دس از سم تھنگ. اس سے میں اتنا ہلا کہ یار وہ RT3 ڈیلی, جس کو میں نے کوئی لفٹ نہیں دی, کوئی میں نے 3 منٹ کی ویڈیو 6-7 دن بنائی اور پھر میں نے چھوڑ دی, اس کا امپیکٹ ہوا ایک بندے کی جان جس نے ریکمنڈیشن. اور خدا کی قسم آئی ڈونٹ نو دیٹ پرسن, آئی ہیونٹ کم اکراس لائک دیٹ پرسن اینی ویئر ان مائی پرسنل لائف, ٹھیک ہے. وہ جسٹ میرے پیج کے اوپر اس نے لیٹسٹ جو ریکمنڈیشن ہے وہ چھوڑ دیا. تو آپ اگر ڈفرینس سوسائٹی میں, لائک اف یو وانٹ ٹو برنگ اباؤٹ اے ڈفرینس ان دا سوسائٹی, جسٹ کیپ آن ڈوئنگ یور اسٹف, فارگیٹ اباؤٹ واٹ ادر پیپل تھنک, ٹھیک ہے. لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے, لوگ آپ کو, اور کرٹیسزم کچھ کافی دفعہ اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن یو امپروو. اگر کوئی آپ کی موٹیویشنل اسپیچ کے اوپر فار ایگزامپل انگلی اٹھائے کہ یار کیا ایلن مسک کے بچے, اور یہ میں نے اس طرح کے کامنٹ بھی پڑھے کہ یار تم صرف ایلن مسک کی جو ہے کہانیاں سناتے ہو اور اسٹیو جابس کی کہانیاں سناتے ہو, خود تم نے کیا کیے, خود اپنی لائف میں فیل ہو گئے تو تم یہ بن گئے ہو, وہ بن گئے ہو. تو اگر اس طرح کوئی آواز اٹھائے تو بھی اس سے بھی سوچو, ریگارڈلیس آف کس ٹون میں وہ کہا گیا, کہ یار سوچو کہ واقعی یار میری موٹیویشنل اسپیچ میں شاید ایسی کوئی بات ہوگی کہ اس بندے کو نہیں لگی اور رسپانس نہیں اچھا رہا. تو سیکھو اور اپلائی کرو. اف یو آر دا سیکنڈ کائنڈ آف گائے یا گرل کہ وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, گڈ انف, فیئر انف, دیٹس ایبسلیوٹلی فائن, بٹ خدا کے واسطے تیسرے گروپ میں مت جانا جو نہ خود کرنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا واسطہ پڑ گیا ایسے تیسرے بندے سے, تو اس کو سمپل سے اگنور کر کے جسٹ کیپ آن ورکنگ ان سائلنس اینڈ لیٹ یور ورک میک دا نوائز. تیسری بات کرتے ہیں سجیشنس کے اوپر. اچھا, میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے اسپیشلی, کیونکہ سوشل میڈیا کی جب سے آیا ہے تو چیزیں بڑی پبلک ہو گئی ہیں, اور ایک تو کی بورڈ کے پیچھے بیٹھ کے لوگ بڑا ایزیلی کیا کہتے ہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں, دے کین رائٹ وٹ ایور دے وانٹ, کیونکہ فیس ٹو فیس اکثر لوگوں میں نہیں ہوتا کہ یار میں کچھ کہوں گا تو شاید سامنے سے مجھے پڑھے کچھ اس طرح کا جواب ملے یا کچھ ایسی بات ہو کہ مجھے مسئلہ ہو. تو وہ کی بورڈ واریئرس کافی زیادہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار لوگ مشورہ دیتے ہیں, دے جسٹ وانٹ ٹو سجیسٹ امپروومنٹس ان اینی ون اینڈ ایوری ون, ٹھیک ہے. اب جس طرح کوئی کامنٹ میں جا کے بیٹھ کے تو لائنل میسی کو مشورے دے رہا ہوگا, کرسٹیانو رونالڈو کو فٹ بال میں مشورے دے رہا ہوگا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا, فٹ بال کے بیسٹ مینیجرز ان دا ورلڈ ان کو گالیاں نکال رہا ہوگا یار اس نے ایسا فیصلہ کہ اس نے ٹیم غلط سلیکٹ کی. ابے یار تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم فٹ بال کو کتنا جانتے ہو. میں صرف اگر اس کی ایگزامپل دوں, تم کتنا جانتے ہو. لوگ ڈاکٹروں کو کرٹیسائز کر رہے ہوں کہ یار اس ڈاکٹر نے ایسا کیا, WHO میں اس نے ایسا کیا. یار تمہاری کیا ہے, لائک تم اپنے ایکسپرٹیز اگر تمہارا اس ایریا میں ہے کنسٹرکٹیولی کرٹیسائز کرو, دیٹس ایبسلیوٹلی گڈ, ڈبیٹ کرو. لیکن تم گالیاں نکالتے ہو ان لوگوں کو جو کہ اپنے فیلڈ میں کمال تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ سجیشن دینا بیسیکلی ہمارا ہو گیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ یار ہم نے ہر جگہ میں اپنی ناک اڑانی ہے اور ہم نے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہے, لوگوں کو جو ہے نا باتوں میں بات کرنی ہے, چاہے تم کسی چیز کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو.
اب فار ایگزامپل نائی کے پاس جاؤ, وہ بال کٹاتے کٹاتے وہ جو ہے نا پورے ملک کی اکانومی کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے. بھائی دیٹس ناٹ یور تھنگ. آپ اپنے بالوں کے اوپر فوکس کرو, آپ ڈبیٹ بھی کرو, آپ اپنا اوپینین بھی دو, بٹ ڈو ناٹ بی این ایکسپرٹ ان ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ اپنے اوپر دیکھ لیں, اگر اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں کہ یار میں جو چیز کر رہا ہوں, فار ایگزامپل اس پوڈ کاسٹ کو میں کیسے امپروو کر سکتا ہوں, میں لاسٹ ایک ہفتے سے سوچ رہا ہوں کہ یار اس میں کچھ نیا ہونا چاہیے. آئی واز ایکچولی ٹاکنگ ان انگلش اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار اس میں تھوڑی سی اردو بھی ایڈ کرنی چاہیے, ملٹیپل ٹاپکس ایڈ کرنے چاہیے, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی آئی ایم تھنکنگ ریڈنگ, یوٹیوب پہ جا کے, گوگل پہ جا کے, بکس پڑھ کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرو, رادر دین کہ تم دوسروں کو کرٹیسائز کرو. ٹھیک ہے, لوگ بڑا ڈسٹرکٹیولی کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ بڑے مصیبت کا شکار تھے. وہاں پر ایک تھا بڑا ہی کیا کہتے ہیں, ایک وائس پرسن تھا, اس کے پاس لوگ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ ایسا سا معاملہ ہے, یہ ہماری جو ٹاؤن ہے یا جو ہمارا ٹرائب ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں, لوگ کیسے ٹھیک ہوں. تو اس نے کیا کہتے ہیں ان کو مشورہ دیا کہ یار تم جا کے اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ صرف ایک ایک بندے کو ٹھیک کرے, سب ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ بندہ چلا گیا, وائس پرسن لیفٹ فار سم تھنگ اینڈ ہی کیم بیک آفٹر اے منتھ. وہ لوگ ان کے پاس آئے کہ یار آپ کے مشورے پہ ہم نے عمل کیا, لوگوں کو بتایا, اس سے تو کیوس بن گیا ہے, وہ تو لوگ اور بھی خراب ہو گئے. وہ اصل میں وہ جو وائس پرسن تھا اس نے کہا کہ یار میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک بندے کی ذمہ داری لے, میں نے کسی اور کی نہیں بات کی تھی, میں نے اپنے اوپر بات کی تھی کہ میں ایک بندہ ہوں, میں اپنی ذمہ داری لوں اور اپنے اوپر کام کروں امپروومنٹ کرنے کے لیے. دیٹ از دا اونلی وے وی ول امپروو. اب جس طرح میں اس دن سدگرو کو دیکھ رہا تھا, اف یو ہیونٹ لائک واچڈ ہز ویڈیوز, گو واچ ہز ویڈیوز, اٹس ریئلی گڈ. ہی گیو اے ویری گڈ ایگزامپل آن دس تھنگ کہ یار یہ جو ناک ہے, یہ آپ کے جو منہ ہے, یہ ناک اور منہ دونوں بہت ہی قریب ہیں, بہت ایک سینٹی میٹر شاید 2 سینٹی میٹر کا واقعہ ہوگا. آپ اگر 3-4 دن برش نہ کریں, آپ کے منہ سے بو جائے گی, آپ کے ارد گرد تمام لوگوں کو پتہ چلے گا یار اس نے منہ صاف نہیں کیا, لیکن یہ ناک آپ کو نہیں بتائے گی کہ آپ کے منہ سے بدبو جا رہی ہے, کیونکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر فوکس کریں. ٹھیک ہے, اتنی نزدیک ناک ول ناٹ ٹیل یو یور ماؤتھ اسٹنکس. ٹھیک ہے, سو سجیشنز دیں وہاں پر جہاں پر آپ کی ایکسپرٹیز ہو, کرٹیسائز کریں کنسٹرکٹیولی تاکہ لوگ امپروو ہوں, لیکن مین فوکس آپ کا ہو اپنے اوپر. So this was today's number 9. We'll meet in number 10.